ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ قرآن کورسز کا سیکنڈ پارٹ، جو اس میں باقی ورسز جو رہ گئے تھے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى who had appointed the earth، وہ ذات جس نے بچھایا زمین کو ایز اے بیڈ بستر کے طور پر، اینڈ ہیج تھریڈڈ روڈز اور اس میں بنائے راستے، فار یو تمہارے لیے، دیئر ان اور اس میں، اینڈ ہیڈ سیٹ ڈاؤن واٹر اور بھیجا نیچے پانی کو، فرام دا اسکائی آسمان سے، اینڈ دیر بھی اور اس کے ساتھ، وی ہیو براؤٹ فورتھ مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پانی کے ساتھ ہم نے نکالے ڈائیورز مختلف کائنڈس قسموں کے آف ویجیٹیشن نباتات۔ مطلب اس آیت میں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہی آسمان مطلب بادلوں سے پانی نیچے بھیجا اور زمین کو بستر کی طرح بچھا دیا ہمارے لیے، اور اس میں راستے بنائے تاکہ اس میں چلنے کے لیے آسانی ہو، اور پانی ایک قسم کا اللہ پاک نے اوپر آسمان سے برسایا لیکن مختلف قسم کے نباتات اس میں سے اگائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ Have not those who disbelieve، کیا وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، known جانتے نہیں، that the heavens and earth کہ آسمان اور زمین were of one piece ایک ٹکڑے تھے، then we parted them پھر اللہ پاک فرماتے ہیں then تب we parted them ہم نے ان کو الگ کیا، and we made every living thing of water اور ہم نے بنایا ہر جاندار کو پانی سے، will they not then believe کیا وہ تب بھی یقین نہیں کرتے یا ایمان نہیں لاتے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اس آیت میں اللہ پاک نے واضح طور پر بگ بینگ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات کے جو اوریجن یا ابتدا ہے وہ ایک بگ بینگ سے شروع ہوا، تمام مادہ پہلے ایک کائنات ایک ذرے میں آ کر جمع ہو گیا کائنات کا، پھر اس میں اتنی انرجی پیدا ہوئی کہ وہ ایک دم دھماکے سے پھٹ کر پوری طرف پھیل گیا۔ اس میں اگر آپ ایک کوکر کی مثال لے لیں کہ کوکر اگر آپ گیس پر رکھیں اور اس کو پھر آپ اس کے جو جتنے وہ گیس نکلنے والے سوراخ ہوتے بند کر دیں تو وہ ایک بہت زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے اور اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ پہلے جو ایک کائنات تھی یہ ایک نقطے پر مرکوز تھی، مطلب ساری توانائیاں ایک جگہ جمع تھیں، لیکن پھر ان توانائیوں کی وجہ سے اتنی زیادہ اس میں انرجی پیدا ہوئی کہ وہ ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور دور دور تک پھیل گئی اور پھیلتی ہی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں آپ لوگ کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب کچھ واضح طور پر بتا دیا، لیکن بس اس میں سمجھنے والے کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اب سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کر کے اس بات کو اب پروف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلومات پہنچا دی تھی۔ آگے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اب اس آیات میں اللہ پاک ایک انسان کے بننے کے مراحل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انسان ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کیسے بنتا ہے، اس کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، وہ تفصیل سے اللہ پاک نے ہمیں اس میں بتا دیا ہے۔ then fashioned we the drop a cloth، then fashioned پھر ہم نے بنایا the drop اس ڈراپ کو مطلب اس قطرے کو، a cloth ایک خون کا ٹکڑا، then fashioned we the cloth a little limb تب ہم نے بنایا اس خون کے لوتھڑے کو، کلوتھ جمع ہوا خون کو کہتے ہیں، a clot جمع ہوئے خون کو، a little lump ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، then fashioned we the little lump bones اور پھر ہم نے بنایا اس چھوٹے گوشت کے ٹکڑوں کو، ہڈیاں پہنائی، بونز ہڈیاں پہنائی، then clothed the bones اور پھر ہم نے پہنایا ان ہڈیوں کو with flesh گوشت، and then اور پھر produce ہم نے پیدا کیا it اس سے as another creation ایک دوسرا جاندار ایک دوسری پیدائش کو، so blessed بھی اللہ تو بابرکت ذات ہے اللہ کی، the best of creator بہترین خالق یا پیدا کرنے والا۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 14۔ اب اس میں پوری تفصیل بتا دی ہے کہ انسان کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہے پیدائش کے تک۔ پہلے وہ ایک ڈراپ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اللہ پاک ایک خون کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، پھر اس خون کا لوتھڑے کو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو چھوٹی ہڈی بنا دیتے ہیں، پھر اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر اس سے ایک نیا جاندار پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 40 دن کا مرحلہ ہوتا ہے اور پھر یہ 9 مہینے میں آ کے یہ پورا سلسلہ وہ مکمل ہو جاتا ہے اور ایک نئی کریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، بابرکت ذات ہے اللہ کی بے شک کہ اتنا بہترین خالق اور کوئی ان کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہے۔
سورہ المؤمنون کی آیت تھی، آیت نمبر 14۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اینڈ دے لارڈ، اور وہ اللہ انسپائرڈ جس نے الہام کیا یا جس نے بتایا دا بیز شہد کی مکھی کو، سینگ اور کہا، چوز دو ہیبیٹیشن اور منتخب کرو اپنے گھروں کو، ہیبیٹیشن مسکن مطلب رہنے کی جگہ، گھروں کو ان دا ہلس پہاڑوں میں، اینڈ ان دا ٹریز اور درختوں میں۔ مطلب یہاں پر بتایا گیا کہ شہد کی مکھیوں کو اللہ پاک نے کہا کہ تم گھر بناؤ پہاڑوں پر یا درختوں پر بناؤ، اینڈ دیٹ وچ دے ٹچ، اور وہ جگہ جہاں پر تم پیدا ہوئے یا جہاں پر تم نکلے ہو، دین ایٹ آف آل فروٹس، اور پھر کھاؤ ہر قسم کے پھل۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کو کہا کہ تم ہر قسم کے پھل کھاؤ، اینڈ فالو دا وے آف دا لارڈ، اور چلو اللہ کے راستے پر، میک اسموتھ جو تمہارے لیے ہموار بنا دی گئی، فار دی ان کے لیے، مطلب اللہ پاک نے ان کے راستے پر چلنا آسان کر دیا کہ وہ اگر جتنی بھی دور تک شہد کی مکھیاں اپنے گھر سے جائیں تو اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی، واپس آسانی سے گھر آ جاتی ہیں۔ دیر کامٹ فرام فورتھ فرام دیئر بیلیز، اور دیئر کامٹ جو آتا ہے فورتھ فرام دیئر بیلیز ان کے پیٹ سے، بیلیز پیٹ سے، آ ڈرنک ایک مشروب یعنی پینے کی چیز، ڈائیورز آف ہیوز، ڈائیورز مختلف قسم کے، آف ہیوز اس کے رنگ ہیں، ہیوز رنگ کو کہتے ہیں، ویئر ان از ہیلنگ، اور جس میں شفا ہے، ہیلنگ شفا ہے فار مین کا انسان کے لیے۔ مطلب اللہ پاک نے کئی دفعہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کبھی قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ کے پاس شہد میں کیا ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے۔ لو ہیئر ان، اور اس میں از انڈیڈ یقیناً اپورٹڈ نشانیاں فار پیپل لوگوں کے لیے، ہو ریفلیکٹ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 68 اینڈ 69۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہیڈ کریٹڈ، اللہ نے پیدا کیا، ایوری اینیمل آف واٹر، تمام جانوروں کو پانی سے یا تمام پانی کے جانوروں کو، آف دیم اس میں سے، از اے کائنڈ ایک قسم ہے، دیٹ گاٹ اپون جو کہ چلتی ہے، اٹس بیلی اپنے پیٹ پر، اینڈ مطلب پیٹ کے بل چلتی ہے، کیڑے وغیرہ ہو گئے، اینڈ اے کائنڈ اور ایک قسم، دیٹ گاٹ اپون ٹو لیگز جو کہ دو ٹانگوں پر چلتی ہیں، اینڈ اے کائنڈ اور ایک قسم، دیٹ گاٹ اپون فور جو کہ چار ٹانگوں پر چلتی ہیں۔ اللہ کریٹڈ، اللہ نے پیدا کیا، واٹ ہی ول جو اس نے چاہا، لو اللہ از ایبل اور اللہ اس قابل ہے، ٹو ڈو آل تھنگ کہ وہ سب کچھ کر سکے۔ مطلب اس میں اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کرے کہ بھئی میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں، میں اگر مخلوق کو پیدا کروں دو ٹانگوں والی، چار ٹانگوں والی، یا وہ پیٹ کے بل چلنے والی ہوں، تو اللہ نے کہا یہ میں نے پیدا کیا اور میں نے جو کچھ چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 45۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اینڈ دا ارتھ اور زمین ہیو وی اسپریڈ آؤٹ ہم نے بچھا دی، اینڈ پلیس دیئر ان فرم اور اس میں رکھے، فرم مضبوطی کے لیے، ہلس پہاڑ، مضبوط پہاڑوں کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اینڈ کازڈ ایچ سیملی تھنگ اور ہم نے بنائی ہر چیز کو پیاری یا ہر چیز کو خوبصورت، ٹو گرو دیئر ان جو ہم نے اس میں اگائی۔ مطلب اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ زمین کو ہم نے ہی بچھایا، اور پھر اس میں اگر اس کو جیسے ہم کسی چیز کو دیوار پہ لگاتے ہیں کسی جگہ پر تو اس کو کیل وغیرہ سے ٹھوک دیں تاکہ وہ گر نہ جائے، تو اس طرح ہم نے، اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس کی مضبوطی کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ہلے ڈلے نہیں، اور اس میں ہم نے خوبصورت خوبصورت چیزوں کو اللہ کہہ رہے ہیں اگایا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 19۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اینڈ لو ان دا کیٹل اور مویشیوں میں، چوپایوں میں یا مویشیوں میں، دیر از اے لیسن فار یو ایک سبق ہے، لیسن سبق ہے فار یو تمہارے لیے۔ مطلب اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم مویشیوں کو دیکھو، اس سے بھی تمہارے لیے میں نے سبق رکھا ہے، تم اس سے بھی عقل لے سکتے ہو، غور و فکر کر سکتے ہو۔ وی گیو یو ہم دیتے ہیں تمہیں، ٹو ڈرنک پینے کے لیے، آف دیٹ وہ چیز، وچ از ان دیئر بیلیز جو کہ ان کے پیٹ میں ہے، مطلب دودھ، فرام بٹوکس درمیان سے، دا ریفیوز گوبر کے، اینڈ دا بلڈ اور خون کے۔ مطلب اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک پاکیزہ شفاف دودھ کو نکال کر دیتا ہوں، پیور ملک خالص دودھ، پلیٹیبل جو کہ پسندیدہ ہے، ٹو دا ڈرنکرز پینے والوں کے لیے، یا جو پسند ہے پینے والوں کو۔
سورہ النحل آیت نمبر 66، اس میں بھی اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی قدرت رکھتا ہوں کہ ایک گائے کے اندر گوبر اور دودھ کے درمیان گائے اور گوبر اور خون کے درمیان سے میں ایک صاف شفاف سفید رنگ کا دودھ نکالتا ہوں، جو اس میں نہ کوئی اس کا گوبر کا ذائقہ ہوتا ہے نہ خون کی کوئی آمیزش ہوتی ہے، وہ بالکل صاف دودھ ہوتا ہے سفید رنگ کا، اور پینے کا ذائقہ بھی اس کا بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ شفا اور بہت طاقت بھی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم لوگ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا توفقون۔ لو اللہ، وہ اللہ، اٹ از ہو سپلٹنڈ دا گرین، وہ ذات جس نے پھیلایا اناج کو، آف کارن مکئی کے، اینڈ دا ڈیٹ اسٹون اور کھجور کے، فار اسپراؤٹنگ اور اس نے پھیلا دیے، ہی برنگ اٹ فرام دا لیونگ فرام دا ڈیڈ، اور اس نے پیدا کیا یا نکالا جاندار کو فرام دا ڈیڈ، بے جان سے۔ مطلب آپ یہ مثال لے سکتے ہو کہ انڈا بے جان ہے، اس سے ایک جاندار نکل آتا ہے، اینڈ از دا برنگر فورتھ، اور وہ نکالنے والا ہے، آف دا ڈیڈ فرام دا لیونگ، مردہ کو زندہ سے۔ سچ از اللہ، وہ اللہ ہے، اور ایک مرغی زندہ ہوتی ہے، اس میں سے انڈا نکلتا ہے، وہ بے جان ہوتا ہے۔ ہاؤ دین آر یہ پریونٹڈ، تو یہ کہاں کس نے یہ روکے جا رہے ہیں، کون ان کو روکتا ہے کہ بھئی یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ میں نے اللہ پاک کہتے میں نے تو اس نے مختلف قسم کی نشانیاں دی ہیں انسان کو سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کہ وہ غور و فکر کرے اور میری ذات کے بارے میں یہ سوچے کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ تو یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے، کیوں ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 95۔ تو یہاں پر یہ سلسلہ ختم ہوا ہمارا ٹرانسلیشن کا، ورسز کا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔